اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ العظم اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی عزیزان محترم، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، جس کی ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، اور ہماری گفتگو اس سورہ بقرہ کے ذیل میں جس عنوان سے چل رہی ہے وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ 3 طرح کے لوگ اس سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں بیان کیے گئے ہیں، اور جسے یہ دیکھنا ہو کہ ہمارا حال قرآن کریم کی نگاہ میں کیسا ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، اور اس کلام میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے خطاب کیا ہے، گفتگو کی ہے۔ پروردگار اپنے بندوں سے جب کلام کرتا ہے تو اسے کلام وحی ہے، یہ قرآن کریم ہے، لیکن جب بندہ اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہے تو وہ مناجات ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم کے اس کلام کے اندر، جس کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، یہ بات طے شدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ ہمارا جو درس ہے خطابت نہیں ہے، تو اس لیے فہم و تفہیم کی فضا قائم رہے گی انشاءاللہ۔ تو نہ تو مجھے نکتے لگانے ہیں اور نہ ہی خطابت کرنی ہے، کوشش یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی 2 آیات ہم سمجھ لیں اور اس سے ہمیں ایک درس سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے یہی کافی ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد والے۔ تو اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے، کیونکہ قرآن بہرحال پروردگار عالم کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس قرآن کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر ہے تو کیا اس میں میرا ذکر قرآن میں موجود ہے یا نہیں۔ دیکھیں، یہ موضوع ایک اہم موضوع ہے کہ انسان ہر چیز میں اپنا ذکر ڈھونڈتا ہے، اپنی تعریف تلاش کرتا ہے، اپنی تمجید کلام تلاش کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کتاب خدا کے اندر کہ جو قیامت تک کے لیے معجزہ بن کر آئی ہے، اس کا معجزہ یہ ہے کہ اس میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ اب اگر اس معجزے کو کوئی تسلیم نہ کرے، جب تک کبھی کبھی انسان کسی کی خصوصیت کو، کسی کی تعریف کو، کسی کے کمالات کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کے حق میں وہ کمالات ظاہر ہوتے رہتے ہیں، لیکن جہاں اس کے برخلاف ہوئے تو انسان وہیں سے اس کا مخالف ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہی پیغام دیا تھا کہ دین لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، جب تک وہ دین کی بات کرتے ہیں، جب تک کہ ان کے خلاف گفتگو نہیں ہوتی ہے، اور جہاں دین ان کے خلاف گفتگو کرتا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ جہاں دین حقیقت بیان کر دیتا ہے اور انہیں اس بات کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے تو وہیں سے وہ دین کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ کیوں مخالف کیوں ہو جاتے ہیں؟ نقطہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ دین کے مخالف اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جب بھی خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو مانا جائے گا تو آپ دیکھیں انسان کی زندگی میں انحراف پیدا ہو جائے گا۔ کسی بھی مرحلے پر آپ توجہ کر کے دیکھ لیں، عبادت کے مرحلے پر ہوں، آپ خدا کو چھوڑ دیں، بتوں کو مان لیں، کیا یہ عبادت قابل قبول ہے؟ سجدہ تو آپ بھی کر رہے ہیں، خانہ کعبہ ہی کے سامنے کر رہے ہیں، اینٹوں کے بنے ہوئے کمرے ہی کے سامنے آپ سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ تو آپ کا بھی خدا کے سامنے ہے اور سجدہ اس کا بھی خدا ہی کے سامنے ہے۔ دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یہ وسیلہ ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو بتائیے کہ کیا اس کے سجدے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں؟ آپ کا کیوں قبول ہے؟ اس کا قبول کیوں نہیں ہے جبکہ دونوں اینٹ ہی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ جبکہ دونوں اینٹوں ہی کے سامنے سجدہ ریز ہیں، نہ خدا آپ کے سامنے ہے نہ خدا ان کے سامنے ہے، اور دعویٰ دونوں کا یہ کہ ہم دونوں خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تو کیوں کون خدا کے سامنے ہے اور کون خدا کے سامنے نہیں ہے؟ کون فیصلہ کرے گا اس بات کا؟
اگر ہندو اور مسلمان دونوں اس بات پہ اڑ جائیں، وہ یہ کہیں کہ میں خدا کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو بتائیے فیصلہ کون کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اس لیے کہ آپ اپنی جگہ پہ سچے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پہ سچے. تو اب ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی ایک ایسی نیوٹرل ذات ہو کہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. کیونکہ اب ایک ایسے سچے کی گواہی چاہیے کہ جس کی زندگی ابتدا سے لے کے انتہا تک، جوانی تک اور جوانی سے پیری تک سچائی ہی سچائی نظر آئے، جسے یہ لوگ بھی کہہ رہے ہوں کہ ہاں یہ سچا ہے، اور جسے مشرکین بھی کہہ رہے ہوں کہ ہاں یہ سچا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اعلان رسالت سے پہلے اعلان صداقت کا کلمہ پڑھوایا نبی نے. توجہ فرمائی آپ نے کہ پروردگار عالم نے نبی کو خاموش کیوں رکھا ہے 40 سال تک، کہ معاشرے کے اندر ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن کسی سے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، کسی سے نہیں کہا کہ میں رسول بن کر آیا ہوں، کسی سے نہیں کہا کہ مجھے مان لو. صرف اپنا کردار پیش کرتے گئے. جب تم مجھے سچا مان لو گے تو میں جس خدا کے سامنے سجدہ کروں گا وہ خدا بھی سچا ہوگا. توجہ فرمائی آپ نے. تو ایسے سچے، اسی وجہ سے اعلان نبوت سے پہلے پروردگار عالم نے نبی کی صداقت کا کلمہ پڑھوایا کہ جب آ کے وہ یہ کہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں مانیں گے تو انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا مان لیا ہے. اس لیے کہ کل تک تو آپ ہی کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں. ہر طرف سے یہی نعرہ بلند ہو رہا تھا. جو 360 کو مان رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ سچے ہیں. تو اب سچائی کیسے ثابت ہو ان لوگوں کی کہ ہاں یہ اپنے دعوے میں سچے تھے؟ کا دعوے میں ان کا سچائی ثابت ہونا جب ثابت ہوگا کہ جب یہ اس نبی کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے توحید کا اقرار کر لیں. اور اگر آج توحید کا اقرار نہیں کیا تو یہ سب کے سب سچا کہلائے جانے کے باوجود جھوٹے ہو جائیں گے. توجہ فرمائی آپ نے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو اسی کلام کے اندر یہ جو سچا کلام ہے، جس کا جو نبی سچا ہے تو اب جو کلام پیش کرے گا وہ بھی سچا ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خود سچا ہو اور کلام جھوٹ پیش کر دے. جس کی تصدیق یہ کہتا ہی وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جو کلام میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو نظام زندگی میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ نظام ایسا لے کر آیا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی نظام ایسا نہیں لے کر آیا، جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت تمہارے لیے. یہی اعلان تھا دعوت ذوالعشیرہ میں. دعوت ذوالعشیرہ میں اس اعلان کے علاوہ اور کوئی اعلان نہیں ہے کہ میں دنیا اور آخرت کی سعادت لے کر آیا ہوں. اور کون ہے تم میں ایسا جو اس سعادت کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ اور جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میری مسند پر بیٹھنے والا ہوگا. توجہ فرمائی آپ نے. تو اعلان کیا تھا کہ میں دنیا اور آخرت کی سعادت لے کر آیا ہوں. اور سعادت کس چیز میں ہے؟ کہ جو میری بات کو مان لے گا، جو میری مدد کرے گا. تو یاد رکھو سعادت کا راستہ بتا رہا ہوں. سعادت کا راستہ یہ ہے کہ جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا. اب سب کے سب خاموش بیٹھے تھے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جب میں نے ایک جگہ پہ یہ مسئلہ پڑھا کہ جناب دعوت ذوالعشیرہ کے اندر سب چپ بیٹھے، کہنے لگے کہ مولا علی بول پڑے تھے، اگر وہ بول جاتے تو آپ کیا انہیں مان لیتے؟ میں نے کہا بالکل مان لیتے. اس لیے کہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کی بات پہ لبیک کہنے والا کون ہے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کسی کی محبت کا تو اس وقت علی کو خاموش کر دیتے، آپ خود بول پڑتے اور کہتے لبیک. ہم نے دیکھا کہ جس نے نبی کی آواز پہ لبیک کہا، اب قیامت تک ہم اسی کی آواز پہ لبیک یا حسین، لبیک یا علی کہتے رہیں گے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ لبیک یا حسین جو ہماری زبان سے نکلتا ہے، یہ لبیک یا حسین نہیں ہے، یہ لبیک یا رسول اللہ ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اس لیے کہ حسین اسی وحی کا تو دفاع کر رہے تھے، اسی راہ سعادت کو دفاع کرنے کے لیے نکلے. کیا کہا تھا کہ میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے میرے نکلنے کا؟ کہ میں اس راستے پر چل رہا ہوں کہ میں اپنے نانا کی سیرت پر چلوں گا.
اور اپنے والد کی سیرت پہ چلوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا اس جملے کے ذریعے کہ دیکھو نہ میری نانا کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے، توجہ فرمائی آپ نے، کہ نہ میرے نانا کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے اور نہ میرے باپ علی کی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے، دونوں کی سیرتوں کو پامال کر دیا۔ اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ تاکہ اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ذکر اس قرآن کریم میں کہاں ہے۔ کتنے لوگوں کا ذکر کیا تھا میں نے، اگر آپ کے ذہنوں میں موجود ہو؟ 3 لوگ تھے کہ جن کا ذکر یہاں ابتدائی آیات میں، اس سے سلسلے کو میں آگے بڑھاؤں تاکہ جب تک ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ آیات کی تفسیر کی روشنی میں ولایت کے موضوع کے اوپر گفتگو چلتی رہے گی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اگر قرآن سمجھ میں آنے لگے تو آپ کو قرآن قصیدہ اہل بیت نظر آئے گا، اور سمجھ میں نہ آئے تو پھر کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ پھر آدمی بس یہی ڈھونڈتا رہے گا کہ اس کا جو ہے مخرج کیسے ادا ہو رہا ہے، اس کی تلاوت کتنی لمبی ہونی چاہیے، اس کا سانس کتنا لمبا ہونا چاہیے، اسے حفظ کتنے دنوں میں کرنا چاہیے، پھر آدمی انہی میں لگا رہے گا۔ لیکن اگر قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو اپنا آپ بھی نظر آتا ہے اس میں۔ اس لیے کہ قرآن حسن قرأت کے لیے نازل نہیں ہوا۔ حسن قرأت جو ہے، تلاوت جو ایک اچھی چیز ہے، خوبصورت آواز میں پڑھنا عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، لیکن خالص عبادت نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی عبادت ہے۔ قرآن نازل کس لیے ہوا ہے؟ قرآن کریم نے کسی جگہ پہ کہا کہ اسے اچھی آواز سے پڑھو یہی تمہاری عبادت ہے؟ کہ نہیں، جتنا تم پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو، لیکن عمل کے معاملے میں نہیں کہا ہے کہ جتنا تم عمل کر سکتے ہو بس اس پہ اکتفا کر لو، اور اس کے بعد جو ہے دفتر میں بیٹھو تو عمل کرو، لیکن بازار میں جاؤ۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ آپ گھر میں ہوں تو عمل کریں، آپ سے بڑا کوئی عامل نہیں ہے قرآن کا، لیکن جب میرج ہال میں جائیں تو پھر دوپٹے اتار دیں گے، پھر ساری محرم ہو جائیں گی آپ کے لیے۔ یہی ہے کہ نہیں؟ قرآن ایسا نہیں ہے، قرآن آپ کو ملامت کرے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ قرآن، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور وہ لعنت کرتا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مہمان ہیں نا ہم قرآن کے، تو ہم قرآن کے مہمان بن کے قرآن کے دامن میں آئے اور قرآن کہہ رہا ہے لعنت تم پر، لعنت تم پر، لعنت تم پر۔ کوئی اپنے مہمان کو ایسے کہتا ہے تو یہ قرآن اتنا برانگیختہ کیوں ہوا کہ لعنت بھیجنے پر مجبور ہو رہا ہے؟ دیکھیں حدیث رسول ہے اور شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد کوئی تو نافرمانی ایسی ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن مستحق لعنت قرار دے رہا ہے۔ وہ کون سی غلطی قرار پا رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھیں رسول کو مانا، رسول جسے جیسا منوانا چاہتے ہیں ویسا نہیں مانا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اب تم پڑھتے جاؤ میں لعنت کرتا جاؤں گا۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا تھا، نبی نے اعلان کیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دو کہ جو میں تمہارے پاس پہلے دے چکا ہوں، جو پہلے نازل ہو چکا ہے، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، اس پیغام کو پہنچا دو۔ اگر یہ کام نہ کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر یہ کام نہیں کیا، یہ پیغام نہیں پہنچایا، تو گویا رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اب آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ کی نماز تو بات کی بات ہے، رسول اللہ کی نماز پہنچانے کا عمل ناقابل قبول ہو جائے گا اگر یہ پیغام نہ پہنچایا۔ رسالت کو براہ راست خداوند عالم خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا المحمد نہیں کہا ہے کہ محمد اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، نہیں، منصب رسالت سے گفتگو ہو رہی ہے کہ میں نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا تھا، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، اگر نمائندگی کی حیثیت سے اس کام کو انجام نہیں دیا تو میری نمائندگی باطل ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں خداوند عالم نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا، گویا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اگر یہ پیغام نہ پہنچائیں تو پیغمبر کی پیغمبری چلی جاتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، پیغمبر کی رسالت جو ہے وہ خطرے میں نظر آتی ہے کہ کوئی کام انجام نہیں دیا۔ تو جب یہ پیغام اتنا اہم ہے کہ جس کے پہنچائے نہ جانے کی بنا پر پیغمبر کی ساری زحمتیں برباد ہو جاتی ہیں، تو آپ کا اس پیغام کو قبول کیے بغیر نمازیں کیسے نمازیں رہ جائیں گی؟ روزے کیسے روزے رہ جائیں گے؟ خداوند عالم آپ کی نمازوں کو ٹکروں میں تبدیل کر دے گا،
آپ کے روزے فاقے میں تبدیل ہو جائیں گے، آپ کا حج بزنس میں تبدیل ہو جائے گا، طواف جو ہے آپ کا وہ زندگی کے چکروں میں تبدیل ہو جائے گا، آپ چکر کاٹتے رہیں، آپ خود چکر میں پڑ جائیں گے۔ توجہ فرمائی۔ تو وہ پیغام کیا ہے؟ نبی نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ دوست کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں ہے، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ میں اس لفظ پہ گفتگو کروں گا۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ آپ رسول کو جیسا مولا مانتے ہیں، علی کو ویسا مولا ماننا پڑے گا۔ تو اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ نبی کو کیسا مولا مان رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، آپ اگر دوست مانتے ہیں تو آپ علی کو دوست مان لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ طے کرنا پڑے گا۔ تو اگر آپ رسول اللہ کو اپنا دوست کہتے ہیں تو آپ مانیے، لیکن اگر آپ نے رسول کو اپنا حاکم مانا ہے تو علی کو اپنا حاکم ماننا پڑے گا، اور اگر نہیں مانا تو جیسے رسالت کا کوئی کام قابل قبول نہیں ہے، ولایت علی کے بغیر نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا۔ یہ وہ اہتمام تھا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ گے علی کے بغیر، علی کے بغیر اگر قرآن جتنا پڑھتے جاؤ گے قرآن لعنت کرتا جائے گا۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہمارے 3 افراد جو ہیں اس قرآن کریم کی ابتدائی آیات میں موجود ہیں۔ پہلا گروہ کون سا تھا؟ ہدی للمتقین، ایسا ہی ہے نا، ہدی للمتقین جو ہے وہ پہلا گروہ ہے۔ دیکھیں پروردگار عالم منافقین سے بھی بات کو شروع کر سکتا تھا، کافرین سے بھی شروع کر سکتا تھا، لیکن متقین سے گفتگو کو آغاز، کلام پاک کا آغاز کس سے کیا ہے؟ متقین سے شروع کیا، تاکہ متقین بنتے جاؤ، پہلے پرچم ولایت علی بن ابی طالب کے زیر انتظام آ جاؤ۔ اس لیے کہ جب تک تم متقی نہیں بنو گے، پرچم ولایت علی کے سائے میں نہیں آؤ گے، تمہیں منافق اور کافر کا فرق نہیں پتہ چلے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اس لیے جب متقی بن گئے، امام المتقین ہے نا امام علی علیہ السلام، متقیوں کے امام ہیں، منافقوں کے نہیں ہیں، کافروں کے نہیں ہیں، گناہ گاروں کے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ولایت کے پرچم سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ تو اب آپ دیکھیں پہلا گروہ متقین، اس کے بعد دوسرا گروہ کافرین کا، کہ اے میرے حبیب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ایسا ہی تھا۔ پھر تیسرا گروہ کون سا تھا؟ منافقین کا گروہ تھا، کہ یہ ادھر بیٹھتے ہیں تو ادھر کی بات کر دیتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں تو ادھر کی بات کر دیتے ہیں، کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ نہ تم ادھر کے رہو گے اور نہ ادھر کے رہو گے۔ کافروں کے اوپر عذاب عظیم ہے اور منافقوں کے اوپر عذاب علیم ہے۔ عظیم میں اور علیم میں کتنا فرق ہے؟ اب آپ دیکھیں عظیم کا مفہوم سمجھ میں آیا، کہ قرآن جسے عظیم کہہ رہا ہے اس کی نگاہ میں عظیم کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کمرے کا احاطہ کتنا بڑا ہے؟ یہ تو مجاہد صاحب کو پتہ ہوگا، اندازاً کتنا، 4 میٹر ہوگا، 5 میٹر ہوگا۔ اس دیوار سے لے کے اس دیوار تک جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 سیکنڈ سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ مجھ جیسا آدمی چلے خرامہ خرامہ، شرامہ شرامہ، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے 1 منٹ میں میرا سفر کٹے، لیکن اگر اسد بھائی جیسے کہا کہ 1 سیکنڈ سے بھی کم، تو یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ قبل ان یرتد طرفک، تو یعنی چشم زدن میں یہ فاصلہ طے ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کا فاصلہ کتنا ہے؟ ایک پلر سے دوسرے پلر تک، ایک ستون سے دوسرے ستون تک کتنا ہے؟ زمین کا 40,000 کلومیٹر۔ کائنات کا کتنا ہے؟ سورج کتنی دور ہے؟ 9 کروڑ کلومیٹر۔ اور یہ ہماری زمین کا سورج ہے جو 9 کروڑ کلومیٹر ہے، اور وہ جو ہری زمین دریافت ہو رہی ہے، جہاں ہری روشنی ہے، جہاں لال روشنی ہے، جہاں پیلی روشنی ہے، اس کائنات کو آپ کیا کریں گے؟ تو سائنسدان یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ستون سے دوسری ستون تک کا جو فاصلہ ہے کھربوں نوری سال۔
جناب ہمارے زمین کے سال نہیں، کھربوں نوری سال. وہ جو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، پہلے دن سمجھو. اگر دن سمجھ میں آ گیا تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. مسئلہ تو یہی ہے کہ دن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ہم دن اسے سمجھ رہے ہیں کہ جو صبح کو اٹھے تو 10 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، 12 بجے ہماری صبح ہوتی ہے. یہ بتائیے کہ علی والوں کی صبح 12 بجے ہوگی؟ میں کیسے کہہ دوں کہ یہ علی والا ہے جو دوپہر 12 بجے تک سو رہا ہے اور اول صبح اٹھ رہا ہے؟ وہ توجہ فرمائی آپ نے. تو ایک ستون سے لے کر دوسرے ستون تک کھربوں نوری سال. اور نوری سال کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ روشنی والا سال، یعنی نور جس میں سفر کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ روشنی کا سفر جو ہے 1 گھنٹے میں کتنا ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 3,72,000 کلومیٹر. سننا آپ نے، یہ ہے ہمارے مکتب کا طالب علم. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. 1 سیکنڈ میں 3,72,000 کلومیٹر روشنی سفر طے کرتی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ 1 سال میں کتنا سفر طے کرتی ہوگی. اور بتائے کہ روشنی سال کے کھربوں سال ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرنے میں لگیں گے اور ہم تب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. کتنی بڑی دنیا ہے. خداوند عالم کہہ رہے سے قلیل. سمجھ میں آیا آپ کو کہ جس کی نگاہ میں اتنی بڑی کائنات قلیل ہے تو عظیم کتنی بڑی عظیم ہوگی. توجہ فرمائے. پروردگار عالم جسے عظیم کہہ رہا، کافروں کے لیے کیسا عذاب مہیا کیا ہے. تو جب یہ کافروں کے لیے اتنا عظیم عذاب ہے تو دردناک جسے خدا دردناک کہہ دے، اندازہ لگائے کہ علی کے دشمن کی سزا کتنی بڑی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. دنیا میں دیکھنی ہے، دکھا دوں تو صلوات پڑھیں گے تو دکھاؤں گا نا. کہاں چل کے دیکھیں گے؟ کون سے میدان میں دیکھیں گے؟ تپتے صحرا میں دیکھیں گے، دھوپ میں دیکھیں گے، جلتی دھوپ میں دیکھیں گے؟ ایسی میدان میں لے کے چلتا ہوں آپ کو کہ جہاں لوگ اپنی آبائیں اپنے پیروں پر لپیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے. تاریخ طبری نے لکھا ہے کہ جناب غدیر کے میدان میں لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے اپنی آباؤں کو، یعنی آسمان سے سورج جھلسا دینے والی شعائیں پھینک رہا تھا اور ریت پیروں کے اندر آبلے ڈال رہا تھا. اتنا تپتے ہوئے صحرا کے اندر پروردگار عالم نے اعلان کیا، کس کا؟ ولایت علی کا اعلان کیا نا. من کن تو مولا، تو مخالفت کرنے والا تھا نہیں تھا؟ اچھا پکا مومن بھی وہاں موجود. اب آپ نے خود ہی کہہ دیا تو میں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. بس مجھے پکا مومن بھی نظر آیا وہاں اور انکار کرنے والا بھی نظر آیا. انکار کرنے والا جب ڈٹ کے سامنے آیا تو باقی نے اپنے ایمان کو چھپا لیا کہ بھئی اس کا تو یہ انجام ہوا. اب آپ کو پتہ چلا کہ بعض لوگ کھل کے سامنے کیوں نہیں آئے. جب انجام دیکھ لیتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے عمل کو چھپا لیتے ہیں، اپنے عقیدے کو چھپا لیتے ہیں. کیوں؟ حارث ابن نعمان فہری نے کیا کیا تھا؟ کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ، دیکھیں یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا خدا کی طرف سے؟ تو حضور کے چہرے پر پیشانی پر شکن آ گیا. توجہ ہے نا. عجیب جملہ ہے. دیکھیں مولائے کائنات کے بارے میں جب کوئی الٹی بات کرتا ہے تو نبی کے چہرے پر بھی پیشانی پہ بھی شکن آ جاتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. ایک سوال بھیج دیں محمد و آل محمد. تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی پیشانی پر بھی شکن آ گیا کہ یہ کیا بات کہہ دی. اب آپ دیکھیں کہ حضور خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے. جواب کیوں نہیں دیا؟ دے سکتے تھے نا جواب، کہہ دیتے سیدھے سیدھے کہ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اسی قرآن کے اندر سورہ نجم موجود ہے نا، 53 نمبر سورہ بیان کر چکا ماہ مبارک رمضان میں. کیا کہا تھا خداوند عالم نے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ میرا حبیب بغیر کلام کے، بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا. تو وحی آئے گی تو حضور بولیں گے نا. اس لیے پیغمبر خاموش ہیں کہ میں کیا جواب دوں اس کا. علی کے مقابلے پر آیا ہے تو کل تک علی میرا دفاع کرتے تھے، آج علی کے مقابلے پر کوئی آیا ہے تو علی نے ہمیشہ اس کا دفاع کیا، اس کے نبی کا دفاع کیا. آج علی پہ بات آئی ہے تو اب دیکھیں وہ کیا جواب دیتا ہے، اب اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. توجہ فرمائی آپ نے. پروردگار عالم نے کہا کہ اے میرے حبیب اسے آنے دو. آپ خاموش کھڑے رہے. اچھا
جب خاموش ہیں تو اب وہی نازل ہوئی. جبرائیل بڑے خوبصورت انداز میں اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. جب دیکھ رہے ہیں اب وحی الہی لے کر آئے. ہر جگہ پہنچتے ہیں جناب جبرائیل. چادر قصہ میں ابھی آپ نے سنا, پہنچے نا, ہر جگہ پہنچتے ہیں. بڑی محبت ہے جبرائیل کو اس خاندان سے. کبھی جھولا جھولانے آ جاتے ہیں تو کبھی کپڑے لے کر آ جاتے ہیں. کسی نہ کسی بہانے سے پروردگار تو بھیج دے اس در پہ, اس لیے کہ بہشت کا وہ مزہ نہیں ہے, بہشت تو یہاں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر سارے فرشتوں نے جبرائیل سے پلٹنے کے بعد پوچھا ہوگا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو, حسنین کے لیے کپڑے لے کر گئے تھے, خیاط الحسنین کہہ کر پکارا, کہ جب سے خیاط الحسنین کہا دل ہی نہیں چاہتا کہ کچھ اور کہلواؤں. توجہ فرمائی آپ نے. یہ حسنین کی محبت, یعنی جھولا تو پہلے بھی جھولاتا رہا ہوں, لیکن آج درزی کا کام جو دیا ہے بی بی نے, کہ اس سے بڑا افتخار نہیں ہے میرے لیے کہ زبان مبارک سیدہ طاہرہ پہ یہ جملہ آ جائے. توجہ فرمائی آپ نے. تو نبی خاموش ہیں, اب وحی الہی آئی ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ پروردگار عالم کی جانب سے ہے. دیکھیں یہ جملہ خود پیغمبر کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہا. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں چاہتا تو اپنی جانب سے کہہ دیتا, لیکن قرآن تصدیق کر چکا ہے کہ جب تک کہ وحی نازل نہیں ہوگی ہم کلام نہیں کرتے, تاکہ اب جو میں جملہ کہوں گا علی کے بارے میں, تاکہ پتہ چل جائے کہ جو بھی میرا کلام ہے علی کے بارے میں, اگر میں نے کہا کہ یہ میں نے پروردگار عالم کی طرف سے کہا ہے تو یہ جملہ بھی وحی الہی کی جانب سے ہے, پروردگار عالم کی جانب سے ہے. تو کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے, اللہ نے قرار دیا. اب توجہ فرمائیے گا, ویسے ہی اکڑا جیسے وہ اکڑا تھا. دیکھیں نسل کا تو کہتے ہیں نا کہ خون کا اثر آتا ہے. اب وہاں تو خون تو تھا نہیں, کہ وہ تو جن جو ہے آگ سے بنا ہوا ہے, اس میں تو خون نہیں ہے, لیکن طینت تو ہے, فطرت تو ہے, اثرات تو ہیں, برادری تو ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھائی بھائی بنایا تھا تو فطرت دیکھ کے بنایا کہ کس کو کس کا بھائی بنایا جائے, کیونکہ بھائی کے منصوبے ایک جیسے ہوتے ہیں, تو مستقبل کے منصوبوں پہ نظر رکھ کے بنایا کہ کون کس کا بھائی جچے گا, کس کا بھائی کس کے ساتھ اچھا لگے گا. کہ سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا, علی کو کسی کا بھائی نہیں بنائیں گے. کیوں؟ علی کا بھائی بننے میں کوئی جچے گا ہی نہیں. توجہ فرمائی آپ نے. علی میرے ساتھ جچے گا, میں علی کے ساتھ جچوں گا. توجہ فرمائی. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ دیں کہ آغا صاحب کے برابر میں ایک کرسی اور رکھ دیں اور وہاں پہ بٹھا دیں ایک الف بیتے پڑھنے والا, تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ یہاں جج نہیں رہے, یہاں پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں تو وہی بیٹھے, تو نبی کا بھائی وہی بنے جو نبی کی طرف وہیں سے لے کر آتا ہو, جس کے پاس کلام وہیں سے آتا ہو, جس کی گفتگو کا مزہ وہیں کا مزہ دیتی ہو, جس کے مزاج میں وہی مزاج ہو رسول کا مزاج ہے, کلامی مزاج, وحیانی مزاج, الہی مزاج, نورانی مزاج, جس کے بارے میں نبی یہ کہتے ہو کہ انا والی من نورن واحد, میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے, میں اور علی ایک شجر سے ہیں, تم سب مختلف اشجار سے. اگر علی ہے تو مجھ سے ہے, میں ہوں تو علی سے ہوں. علی کو کہنے کا حق ہے کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں, تمہیں کہنے کا نہیں ہے کہ رسول ہمارے بڑے بھائی. توجہ فرمائی آپ نے. نبی علی کے بڑے بھائی ہیں, علی نبی کے چھوٹے بھائی ہیں, بس یہی دو بھائی جچتے ہیں جو دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. کیونکہ میرا موضوع گفتگو ابھی بھائی نہیں ہے, کبھی موقع ملا تو میں بھائی کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ بھائی ہوتا کیا ہے, بھائی تاریخ اسلام میں کیا ہے, قرآن کی نظر میں کیا ہے, تاریخ بشریت میں کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں حضور, ابھی میں نے وہیں روکا ہوا نا آپ کو, اب غدیر سے گئے تو نہیں ہے. ہاں دیکھیں غدیر میں کھانا نہیں تھا, یہ سوچ لی گا, اسی لیے میں نے دعوت ذوالعشیرہ نہیں پڑھی, کیونکہ کھانا تو آپ کو یہاں مل جائے گا, لیکن غدیر کا پیغام وہ وہیں ملے گا چل کے غدیر میں. توجہ فرمائی. اب حضور رکے ہوئے ہیں, کہا کہ بھائی یہ جو ہے اللہ کی جانب سے, تو کہا اللہ کی جانب سے, اچھا تو اب چلا, کیسے چلا آپ لوگ بھی تو بتائیں تھوڑا سا انداز, کیونکہ مجھ سے زیادہ تو خوبصورت انداز آپ لوگوں کو آتے ہیں نا.
سے بڑھ کے کیا دعوت ہوگی آگے؟ توجہ فرمائی آپ نے. اب چلا اسی انداز سے چلا جیسے وہ چلا تھا, آج کالر کو سنوارتے ہوئے, سینہ تان کے چلا, اکڑ کے چلا. کس کی بارگاہ میں؟ رسالت کی بارگاہ میں. نہیں, رسالت کی بارگاہ میں نہیں آیا ہے, کیونکہ جب سے تو رسول سے بات کر رہا تھا, اب اس نے رسول کو کر دیا ایک طرف. یا اللہ, توجہ فرمائی آپ نے, براہ راست کس سے مخاطب ہوا؟ اللہ سے. اب حضور دیکھ رہے ہیں براہ راست اللہ سے بات کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ نبی آنے دو, براہ راست آیا تو براہ راست ہی بھیجوں گا. توجہ فرمائی آپ نے کہ براہ راست آیا ہے تو براہ راست ہی جائے گا. کہاں جائے گا؟ کہا جب پہلوانوں کو بھیج چکا ہوں. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا, اب جب آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ پتھر آسمان سے نازل ہو گیا. پتھر آسمان سے بھیجا پروردگار عالم نے, اور کتنا بڑا تھا وہ پتھر؟ چھوٹا سا. چھوٹا سا بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں اتنا چھوٹا سا, یہ تو بہت بڑا ہے. کنکر, ابابیل کے پیر میں کتنے, چونچ میں کتنا بڑا پتھر آتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں, ہاتھی کو مارنے کے لیے ایک کنکر بھیجا, تو اسے مارنے کے لیے اتنا بڑا پتھر بھیجے گا. توجہ فرمائی نا. پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے تو ابرہہ کو نہیں چھوڑا تھا. توجہ فرمائی نا آپ نے. تو پروردگار یہ کیا ماجرا ہے, تو نے پتھر کیوں بھیج دیا؟ توجہ فرمائی آپ نے, پتھر کیوں بھیجا پروردگار؟ کوئی اور عذاب بھیج دیتا, کوئی اور مصیبت اس پہ نازل کر دیتا, کوئی سانپ سرنڈا, کوئی سپولیا نکل آتا. تو سانپ کہیں بھی نکال سکتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. بھائی سانپ نکلتا, اسے ڈس لیتا, یہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا. لیکن تو نے پتھر کیوں بھیجا؟ آگ کا عذاب بھیج دیتا, آگ آسمان سے نازل ہوتی. امتوں پہ نہیں بھیجا ایسا. پتھروں کی بارش نہیں ہوئی, سمندر کے طوفان نہیں آئے. آپ کو پتہ ہے ملک سبا کیسے تباہ ہوا تھا؟ کیسے تباہ؟ سورہ فاطر کے اندر پڑھیں ملک سبا, پھر سورہ سبا کے اندر پڑھیں, ایک چوہے کے ذریعے پورا شہر ہرا بھرا, کھلیانوں والا شہر, پورے شہر کو پروردگار عالم نے نابود کر دیا. کس کے ذریعے؟ ایک چوہے کے ذریعے. کیا کیا تھا جا کے پڑھیے گا, بتاؤں گا نہیں, تاکہ آپ لوگ بھی تو کچھ قرآن پڑھا کریں کہ اس میں ہوا کیا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. میرا موضوع چونکہ اس وقت وہ نہیں ہے اس لیے وہ نہیں بتا رہا ہوں, آپ لوگ خود پڑھیے گا. اچھا, مزے کی بات یہ کہ جب اگلی دفعہ سب آئیں گے نا اور میں پوچھوں گا پڑھا تھا, تو کہیں گے آقا صاحب ٹائم ہی نہیں ملا. ایسا ہی ہے نا, بہت مصروف قوم ہے ہماری, بہت مصروف ہے. اس کے بعد ٹائم نہیں ہے بالکل بھی. ہاں, واٹس ایپ 1 گھنٹہ لگا لیں گے, مختلف بحثیں کر لیں گے. سیاست دانوں کے بارے میں آپ یقین کریں 1 گھنٹہ بیٹھ کے بحث کریں گے, لیکن جہاں قرآن کے بارے میں گفتگو ہوگی ایسے چہرے لٹک دیتے ہیں جیسے نمونیا ہو گیا. ہوتا نہیں ہوتا ایسے ہی, آپ یقین کریں اس طریقے سے. تو آپ دیکھیں پروردگار عالم تو نے پتھر کیوں بھیج دیا؟ سمندر سے کوئی بلا نکل آتی, کوئی مچھلی نکل آتی, کوئی دیو قامت کوئی چیز آ جاتی, زمین پھٹ جاتی اور اس کے اندر لوگ دھس کے مر جاتے. نہیں ہوا ایسا تاریخ میں؟ ہوا نا ایسا. لیکن پروردگار تو نے پتھر کیوں بھیجا آسمان سے؟ تو پروردگار عالم جواب دے گا کہ مجھے اپنے نبی کی عزت رکھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی کہہ چکا ہے کہ یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ, اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. اس لیے کہ جب کعبے کے مقابلے پر ابرہ آیا تھا تو سانپ نہیں بھیجا تھا, آگ نہیں بھیجی تھی, پانی نہیں بھیجا تھا, میں کچھ بھی کر سکتا تھا, لیکن کعبے کے مقابلے پہ آیا تو پتھر سے مارا ہے. تو علی ہے کعبے کی مثال. تو جب کعبے کے مقابلے پر آنے والے کو پتھر سے ماروں گا تو جو علی کے مقابلے پر آئے گا اسے بھی پتھر ہی سے ماروں گا. ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد.